بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو بہار قرآن میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ قبلہ سید ناصر رضا نقوی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیہ قرآنی پر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ اور اس کی 35 نمبر کی آیت کو آج کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا کہ نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 5واں سورہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 112 نمبر کا سورہ ہے اور 120 آیتوں پر مشتمل مدنی سورہ ہے۔ اور آج کے اس سیشن کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا گیا کیونکہ اس آیت کے اندر جو 3 پیغام دیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ماہ مبارک رمضان میں بہت آسانی سے حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان انہی تینوں چیزوں کی دعوت کا مہینہ ہے۔ تو پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی مختصر سی تشریح کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں کوشش کرو۔ جہادہ کا معنی جہاد بھی ہے، کوشش بھی ہے، یعنی تلوار سے جہاد کرنے کو بھی جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نیکی کے کام کو انجام دینے کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ تو ترجمہ ہو جائے گا جاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ 3 پیغام کے جو پروردگار عالم اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں دے رہا ہے، پہلا تو یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرا یہ کہ وسیلہ تلاش کرو اس تک پہنچنے کے لیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ یہ 3 کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، تو شاید جو ہے وہ فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہلے کو انجام دے دیا جائے اور آخر کے 2 کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کوئی انسان متقی ہو جائے، تقوی الہی اختیار کر لے اور وسیلے کو اختیار نہ کرے اور اس کی اللہ کی راہ میں کوشش نہ کرے، تو کیا وہ بھی فلاح پا جائے گا؟ وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر جو ہے وسیلے کو اختیار کر لے اور جہاد کو چھوڑ دے اور تقوی کو چھوڑ دے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جب مکمل ہوں گی تب کہیں جا کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فلاح نصیب ہوگی۔ اچھا، اب اس آیت کے اندر جو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا گیا، یہاں اس سے مراد ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، یعنی اللہ کے تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے ذریعے سے پہنچو۔ تو تقریباً ہمارے جو علماء امامیہ کے مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ وسیلے سے مراد یہاں پہ محمد و آل محمد ہیں، کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے تقرب حاصل کرو اور اللہ کا وسیلہ حاصل کرو۔ تو اب اللہ اہل بیت کے ذریعے سے جو ہے وہ وسیلہ اختیار کرے، انسان تقوی الہی اختیار کرے، اہل بیت کو اپنا وسیلہ قرار دے اور اس کی راہ میں کوشش کرے۔ کوشش سے مراد کیا ہے؟ کوشش سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جہاد ایک تو ہوتا ہے میدان کے اندر، کہ جہاں پہ انسان جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تلوار سے جہاد کرتا ہے، اور ایک دوسرا جہاد ہوتا ہے جہاد فی النفس، کہ انسان اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے۔ میدان میں جہاد کرنا آسان ہے بنسبت یہ کہ جو ہے وہ نفس کا جہاد کرنا۔ میدان کے جہاد میں آپ کتنا دیر لگائیں گے؟ بہت زیادہ ہوا 1 دن 2 دن 3 دن سے زیادہ آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جہاد فی النفس جو ہوتا ہے اس میں آپ کو مثلا 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، تو اتنے عرصے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ جہاد فی النفس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور کئی واقعات وقت کی تنگی کی وجہ سے واقعات کو نقل نہیں کروں گا
کہ انسان اگر جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے یہ جہاد ہے. مثلا آپ کا گرمی کے دن ہے, آپ کا کھانا پینے کا جی چاہ رہا ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو, اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کھا رہے, یہ کیا ہے؟ جہاد فی النفس ہے. آپ جھوٹ نہیں بول رہے, آپ اس عمر میں داڑھی رکھ رہے ہیں, آپ مثلا بچی جو ہے بالغ ہونے کے بعد پردہ کر رہی ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہاد ہے. تو اس وقت کی قلت کے مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ گہرائی میں بات نہیں کی جا پاتی اور نہ کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے بس پھر ترجمہ کر دوں اور سامعین کو جو ہے وہ ایک مرتبہ دعوت فکر دے دوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ان چیزوں کو حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے. اور اس مہینے ہم کو کرنا کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم سب اس وقت جو ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت ماہ مبارک رمضان میں تقوی کی اعلیٰ منزل پر ہیں. یعنی اس مہینے ہم زیادہ خوف خدا کرتے ہیں, زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو یہ مہینہ تو ہے ہی وسیلے کا ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ 15 کو امام حسن کی ولادت اور 19 سے لے کے 21 تک ایام علی. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی ہو جائے گا, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, یعنی خود بھی اچھے کام کرنا ہے, دوسرے کو بھی اچھے کام کی دعوت دینا ہے. لعلکم تفلحون, کہ شاید ان چیزوں کے ذریعے سے تم فلاح پا جاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت